محبان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ذکر محبوب خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آپ 25 سال کے پورے ہو چکے تھے۔ تو حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ قریش میں ایک مالدار تاجر تھی، اور تاجروں کو مال اکثر مضاربت پر دیتی رہتی تھی، آپ کے صدق اور امانت اخلاق کی خبر سن کر آپ سے درخواست کی کہ اس بار میرا مال شام کی طرف جائے گا اور میرا غلام مصرع آپ کے ساتھ جائے گا، آپ اس کے ساتھ جائیں۔ آپ نے اسے قبول فرمایا۔ تو یہاں تک کہ آپ شام پہنچ گئے اور ایک موقع پر آپ درخت کے نیچے اترے۔ وہاں ایک راہب کا جھونپڑی تھا۔ اس راہب نے آپ کو دیکھا اور مصرع سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو مصرع نے بتایا کہ یہ قریش میں سے ایک شخص ہیں۔ تو اس راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کبھی کوئی نہیں اترا۔ آپ ملک شام سے خوب منافع کما کر واپس ہوئے، اور مصرع نے دیکھا کہ جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو 2 فرشتے آپ پر سایہ کرتے تھے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو حضرت خدیجہ کو ان کا مال سپرد کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ان کا مال لگ بھگ دوگنا کے قریب منافع ہوا، تو یہ آپ کے صادق اور امین ہونے کی دلیل تھی۔ اور مصرع نے یعنی ان کے غلام نے جب ان سے اس راہب کا قول اور فرشتہ کے سایہ کرنے کا قصہ بیان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورقہ بن نوفل سے، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور عیسائی مذہب کے بہت بڑے عالم تھے، ذکر کیا۔ ورقہ نے کہا کہ اے خدیجہ، اگر یہ بات صحیح ہے تو محمد اس امت کے نبی ہیں، اور مجھ کو آسمانی کتاب سے معلوم ہے کہ اس امت میں ایک نبی ہونے والا ہے اور اس کا یہی زمانہ ہے۔ حضرت خدیجہ بڑی عقل مند تھیں۔ یہ سب سن کر ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ کی قرابت اور اشرف القوم اور امین اور خوشخو اور عباد القول ہونے کی سبب آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اپنے لوگوں سے اس کا ذکر کیا، اپنے چچا سے اس کا ذکر کیا، اور پھر اہتمام سے نکاح ہو گیا۔ جب آپ 35 سال کے ہوئے تو قریش والوں نے خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ جب حجر اسود کے موقع تک تعمیر پہنچی تو ہر قبیلہ اور ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر میں رکھوں۔ قریب تھا کہ ان میں ہتھیار چلتے۔ آخر لوگوں کی رائے سے مشورہ ہوا کہ مسجد حرام میں جو سب سے پہلے آئے اس کے فیصلے پر سب عمل کرو۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سب یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ محمد ہیں، امین ہیں، اور قریش آپ کو نبوت سے پہلے امین کے لقب سے یاد کرتے تھے اور آپ کی خدمت میں معاملہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا ایک بڑا کپڑا لاؤ، چنانچہ لایا گیا۔ آپ نے حجر اسود اپنے دست مبارک سے اس کپڑے پر رکھا اور فرمایا کہ قبیلے کا ہر آدمی
اس چادر کا ایک ایک سرا تھام لے اور خانہ کعبہ تک لائے۔ جب وہاں تک پہنچا آپ نے خود اس کو اٹھا کر اس کے موقع پر رکھ دیا۔ اس فیصلہ سے سب راضی ہو گئے، اٹھانے کا شرف تو سب کو حاصل ہو گیا، اور چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ سب آدمی مجھ کو اس کے موقع پر رکھنے کے لیے اپنا وکیل بنا لیں، تو فعل وکیل کا بمنزلہ موکل کے ہوتا ہے، تو اس طرح رکھنے میں بھی سب شریک ہو گئے۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 ہو گئی تو آپ کو تنہائی عزیز ہونے لگی۔ آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی کئی دن رہتے، اور نبوت سے 6 مہینے پہلے سے آپ سچے اور واضح خواب دیکھنے لگے تھے کہ ایک دفعہ اچانک ربیع الاول کی 8ویں تاریخ سوموار کے دن جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ اقرا کے شروع کی آیتیں آپ کو پڑھنے کے لیے کہا۔ اور آپ مشرف بنبوت ہو گئے۔ اس کے ایک عرصہ کے بعد سورہ مدثر کی آیتیں اول کی نازل ہوئیں، تو آپ نے حسب حکم دعوت اسلام شروع کی، مگر پوشیدہ۔ پھر جب ایک آیت نازل ہوئی تو آپ نے علی الاعلان دعوت شروع کر دی۔ بس کفاران مکہ نے عداوت اور ایذا پہنچانا شروع کر دیا، لیکن ابو طالب آپ کے چچا آپ کی حمایت کرتے تھے۔ ایک بار اہل کفار نے جمع ہو کر ابو طالب سے کہا، یا تو تم محمد کو حوالے کر دو ورنہ ہم تم سے لڑیں گے۔ انہوں نے حوالہ کرنا قبول نہ کیا، لڑنا قبول کیا۔ کفار نے آپ کو قتل کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا، تو ابو طالب آپ کو لے کر اپنے ساتھ تمام دینی بھائی کو شاب کے گھاٹی میں حفاظت کے واسطے وہاں جا رہے، اور کفار نے آپ سے بنی ہاشم سے برادری توڑ ڈالی اور سوداگروں کو منع کر دیا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی چیز نہ بیچیں، اور ایک کاغذ اس قطع علاقے کے عہد کا لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ 3 سال تک آپ اور بنی ہاشم اس شاب میں نہایت تکلیف میں رہے۔ آخر آپ کو بذریعہ وحی اس بات سے اطلاع کیا گیا کہ کیڑے نے اس عہد نامے کے کاغذ کو بالکل کھا لیا ہے، اللہ کے نام کے سوا اس میں اور کہیں کچھ نہیں بچا ہے، ایک حرف بھی بچا نہیں ہے۔ آپ نے یہ حال ابو طالب سے کہا۔ انہوں نے شاب سے نکل کر یہ بات قریش سے بیان کیا اور کہا کہ اس کاغذ کو دیکھو، اگر محمد کا بیان غلط نکلے تو ہم انہیں تمہارے حوالے کر دیں گے، اور اگر صحیح نکلے تو اتنا تو ہو کہ تم اس قدر بے رحم اور بد سے بدتر نہ ہو جاؤ اور اپنے وعدے سے نہ پھر جاؤ۔ قریش نے اس بات کا وعدہ کیا اور کعبہ پر سے اتار کر اس کاغذ کو دیکھا، سچ مچ ایسا ہی تھا۔ تب قریش والوں اس ظلم سے باز آئے اور اس عہد نامہ کو پھاڑ ڈالا، اور ابو طالب آپ کو لے کر بنی ہاشم کو لے کر شاب سے نکل آئے، اور آپ بدستور دعوت الہی میں مشغول ہوئے۔ حساب حصار شاب سے نکلنے کے 8 مہینے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ان کے
3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئیں۔ اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 صدمات آئے، 2 غم جھیلا انہوں نے، ایک اپنے محبان ہمدرد چچا کا اور دوسرے اپنے عزیز ازجان زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا۔ دونوں آپ کے نہایت ہی ہمدرد اور حمایتی تھے، تو اس غم سے نڈھال ہو کر اسی سال 10ویں میں آپ بنی ثقیف کی طرف طائف تشریف لے گئے، اور یہ دعوت اسلام کے لیے تھا کہ اسلام کی مدد میں ان سے کچھ ملے گی، اسلام کی دعوت کے سلسلے میں ان سے کچھ مدد ملے گی۔ لیکن وہاں کے سرداروں نے آپ کی کچھ مدد نہ کی، بلکہ کچھ بدمعاش قسم کے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور وہ لوگ پتھر سے آپ کو مارنے لگے اور مار مار کر پتھر سے بھگانے لگے۔ اس قدر پتھر مارا کہ آپ لہولہان ہو گئے اور جا کر پہاڑ کے ایک دامن میں بیٹھ گئے، خاموش اور اداس۔ اچانک فرشتے نازل ہوئے اور آپ سے کہا، یا رسول اللہ، آپ فرمائیں، ایک اشارہ دیں، اس پہاڑ کو اٹھا کر طائف والوں پر رکھ دیں۔ آپ نے کہا، نہیں، ایسا نہ کرو، شاید ان کی نسل میں سے کوئی ایک بھی ایمان لے آئے تو میرا یہ زخم پھول بن جائے گا۔ آخر یہ رحمت للعالمین ہی تو ہیں۔ پھر وہاں سے دل برداشتہ ہو کر مکہ کی طرف گامزن ہوئے۔ جب مکہ معظمہ کی 1 دن کی مسافت باقی رہ گئی تو آپ نخلا کے قریب ایک جگہ رات گزارنے کے لیے رک گئے اور نماز پڑھنے لگے۔ نماز میں انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی کہ 7-8 جن وہاں پہنچے اور کلام اللہ سن کر ٹھہر گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے تو وہ جن ظاہر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ سب فوراً مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو جا کر اسلام کی دعوت دی۔ آپ مکہ شریف تشریف لائے، اب بدستور ہدایت خلق اللہ میں مشغول ہوئے۔ سن 11 کے نبوت کے موسم حج میں اسلام کی دعوت فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ انصار کے آپ کو ملے۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے مدینہ کے یہودیوں سے سنا تھا کہ ایک پیغمبر عنقریب پیدا ہوں گے۔ انصار نے آپ کی دعوت سن کر کہا کہ یہ وہی پیغمبر معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہودی کرتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے ان سے آ ملیں۔ اور 6 آدمی اسی وقت مشرف با اسلام ہوئے اور اقرار کیا کہ آئندہ سال ہم لوگ پھر آئیں گے۔ مدینہ میں جا کر انہوں نے آپ کا ذکر کیا، ہر گھر میں آپ کا ذکر پہنچایا۔ اگلے سال نبوت سے 12ویں سال میں 12 آدمی نے آ کر آپ سے ملاقات کی اور انہوں نے احکام اسلام اور اطاعت پر بیعت کی۔ آپ نے ان کی درخواست پر مصعب بن عمیر کو قرآن شریف کی تعلیم کے لیے
شرائع اسلام کو بتانے کے لیے مدینہ شریف بھیج دیا۔ مذہب نے تعلیم قرآن اور شرائع اسلام کی دعوت انصار میں بہت سارے لوگوں کو دیا، لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر اگلے سال نبوت سے 13واں سال 70 آدمی انصار کے شرفاء میں سے آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ساتھ عہد و پیمان کیا کہ آپ جو مدینہ تشریف لائیں گے ہم خدمتگاری میں کوئی کمی نہ کریں گے، اور جو کوئی دشمن آپ کا مدینے پر چڑھائی کرے گا ہم اس سے لڑیں گے اور جان نثاری میں پیچھے نہ رہیں گے۔ اس کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔